عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام نعت خوان شیر لسان بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ سید المشائخ برادر محترم جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی زیدہ مجدہ آستانہ علیہ علی حسینہ شریف، آپ کے حکم کے تحت میں یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہوں اور یہ عرس پاک ہے سلطان طریقت عارف افغانی جناب قاضی حکیم محمد شفیع خنوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور درجات کی بلندی کے لیے ہے، اور قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب الاقطاب حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی شہنشاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے فیض کو اللہ کے صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ یہ آستانے کا فیض بھی انہی کی وجہ سے ہے، اور ان کے صاحبزادگان بالخصوص جناب حضرت شیخ طریقت صاحبزادہ حکیم محمد خابر عزیز صاحب مدہ ذلہ العالی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اب کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو زیادہ زحمت دوں، اور میری زندگی کا بھی ریکارڈ اس وقت کا دوسری مرتبہ ٹوٹا، پہلے بھی جناب پیر صاحب کے حکم پہ ٹوٹا، آج بھی پیر صاحب کے حکم پہ، ورنہ میں نے اپنا ریکارڈ نہیں توڑا۔ 12 بجے تو بعد میں تقریر بھول جاندی، بڑی مشکل ہوتی ہے تقریر یاد کرنا، کیونکہ جاگاں کے تو سنا والی۔ تو بہرحال کوشش کرتا ہوں، جو پہلے میرے ذہن میں موضوع تھا شان اہل بیت، لیکن اب انہوں نے بڑا دقیق سا موضوع مجھے دکھایا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور امت کی ذمہ داری، یہی ہے موضوع۔ تو اس حوالے سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آیت تطہیر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میرے رب نے اپنے نبی کے اہل بیت سے تمام نجاستوں کو دور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ اگر صرف حافظ ناصر صاحب کہنے ہیں تو میں کلے امینہ کو کہلوا سکنا، جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو تسی بھی ایک دفعہ کو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نجاستوں کو دور فرما دیا، تمام نجاستوں کو دور فرما دیا، اور ان کو پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہر شخص کو حکم یہ ہے، ہر شخص کو حکم یہ ہے کہ تم نجاست کے قریب نہ جانا۔ اگر چلے گئے تو گندگی لگ گئی، نجاست لگ گئی، تو جہاں پہ لگ جائے گی اس جگہ کو ناپاک کرے گی، اس لباس کو ناپاک کرے گی۔ بالخصوص ہم ظاہری طور پہ تو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میرا لباس گندگی سے بچا رہے، میرا جسم گندگی سے بچا رہے، مگر ہم اس طرف بڑی کم توجہ کرتے ہیں کہ اپنی فکر کو بھی گندگی سے نجات دینا ہے۔ ہمارا دل، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہماری آئیڈیالوجی، یہ سب کے سب جو ہیں ہمیں ان کو بھی نجاست اور گندگی سے بچانا ہے، ان کو بھی نجاست اور گندگی سے بچانا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے، کوئی چاہے وہ عالم ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے واعظ ہو، چاہے شیخ طریقت ہو، چاہے جو ہے حافظ صاحب ہو، چاہے متقی ہو، ہر شخص کو حکم یہ ہے تم نہ جانا، تم گندگی کے قریب بولو نا یار، تم گندگی کے قریب نہ جانا۔ مگر شان اہل بیت یہ ہے، عظمت اہل بیت یہ ہے، رفعت اور مقام اہل بیت یہ ہے، رب نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم گندگی سے دور رہنا، رب نے فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، رب نے گندگی کو کہا تم نہ جانا۔
سبحان اللہ اوندی نہیں ہے من دوبارہ آتے نہیں نہ پوے رب نے اگر فرض کرو میں تقریر نہ بھی نہ ٹھیک کرا تو حوصلہ اللہ جاستے کہہ رہے تو گوڑے تھوڑے کہہ جوان بندہ ہے توجہ ہمیں حکم یہ ہے گندگی کے قریب نہ جانا. شان اہل بیت یہ ہے رب نے اہل بیت سے نہیں فرمایا کہ تم گندگی سے دور رہو, فرمایا نہیں لیجزہب عنکم الرجس اہل البیت. رب نے گندگی کو دور کیا, یوں کہہ لو رب نے فرمایا اے نجاست اے گندگی تم اہل بیت کے قریب نہ جانا. یہ ہے شان اہل بیت. لیکن میں اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ رب نے گندگی کو کیوں روکا, کیوں روکا؟ اس لیے علماء تشریح فرما ہے قلت جو نجاست ہے نا وہ کثرت پہ غالب آتی ہے. ایک قطرہ شراب یا پیشاب کا ہو تو وہ بھرے ہوئے دودھ کے برتن میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ چاہیے تو یہ کہ کثرت جو ہے وہ قلت پہ غالب ہو. وہ 10 لیٹر دودھ اس ایک پیشاب یا شراب کے قطرے کو پاک کر دے, لیکن دودھ اس کو پاک نہیں کرتا بلکہ وہ ایک قطرہ سارے دودھ کو ناپاک کر دیتا, اس کو نجاست میں بدل دیتا ہے, اس کی طہارت کو ختم کر دیتا ہے. تو قلت جتنا مرضی آپ پیوریفائی کر لیں پیشاب کو یا شراب کو, کیونکہ ہمارے یہاں پہ میں خود کیسز کرتا رہا ہوں تو ہمارے یہاں پہ دیسی شرابیں لوگ بناتے ہیں اللہ معاف فرمائے اور وہ پیوریفائی نہیں ہوتی. لیکن یورپ کے اندر جو الکوہل دی جاتی ہے اس کو تو باقاعدہ لیبارٹری سے چیک کیا جاتا ہے اور پیوریفائی کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ جتنا مرضی صاف ہو جائے وہ پاک نہیں ہو سکتے, اس کو پروسیس سے گزارنے سے وہ صاف تو ہو سکتا ہے مگر پاک نہیں ہو سکتا. تو قلت جو نجاست کی ہے وہ کثرت طہارت پہ غالب آ جاتی ہے. ایک قطرہ جو ہے وہ پورے بھرے ہوئے دودھ کے برتن کو ناپاک کر دیتا ہے. ارے شان اہل بیت یہ ہے نجاست رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے نہ صرف نجاست کو دور کیا بلکہ اہل بیت رسول کو پاک رکھا, اور نہ صرف پاک رکھا بلکہ پاک رکھنے کا حق ادا کیا. یا رب العالمین اس میں حکم کیا ہے؟ فرمایا جب قلت کثرت پہ غالب آ جاتی ہے مگر شان اہل بیت یہ ہے, عظمت اہل بیت یہ ہے, طہارت اہل بیت یہ ہے, نجاست کتنی بھی ہو وہ کبھی اہل بیت کی طہارت کو معاذ اللہ بدل نہیں سکتی ہے, بلکہ نجاست خود اپنی فطرت بدل کے نجاست خود پاک ہو جاتی, نجاست خود پاک ہو جاتی. آستان علی علی پر سیدہ شریف جیوے 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 جیوے. چپ کیتے ہیں مرشد نے جڑے جلدی دنیا تو ٹر جاندے ہیں, اللہ کے بندے بھی ٹھہر جائے. سیدہ زینب سلام اللہ فرماندیاں نے مینوں کربلا دیاں تیراں انہاں دکھ نہیں دیتا جڑا صدن والے دی چپ نہیں دیتا ہے. جب چپ بھی تساں کرنا ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں. سنیوں بولنا سیکھو گے تو بچو گے. تو آدھا ہے کوئی خیر جڑے نہیں بولے انجھے بے مرشدے بیٹھے ہو کیوں ہے؟ میں نعرہ لانا تو پھر نعرے دا جواب دیا جائے جڑا ہون بھی نہیں نہ جا گیا وہ دے آستے میں بستر دا انہیں بندوبست کرا ایتھ بڑا لنگر بھی پیران دا چنگا جے تو بستر بھی چنگا جے تو جیرے تھکے نے میں انہوں داس دیو انہیں بستر پیشان لوا دیا گا. نعرہ تکبیر جدہ آتا لے بھی تھلے نہیں اوتے نہیں آیا وہ پھر ذرا اتنا سوچ لوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, مسل کے حق اہل سنت والجماعت, آستان علی علی پر سیدہ شریف. تو ہے توجہ, ہے توجہ. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا عالم یہ ہے, ان کی عظمت یہ ہے, ان کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ کسی حال میں وہ ناپاک ہو سکتے ہی نہیں.
کسی حال میں بھی ناپاک نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو لفظ ہے نا انما، یہ کلمہ حسر ہے. کیا ہے کلمہ حسر؟ میں تم بڑی سادی، کیونکہ 3 بجے 4 بجے نہ تسی اندے ستے ہو تو تمہیں میں سادی زبان سمجھا تاکہ تمہیں دقت نہ ہوئے سمجھن. کدی ویکھیا جے بابے ہم چلے کٹ دیں؟ وہ ویکھیا جے کدی بابا ویکھیا جے وہ چلا کٹ دے ہوندے نے تے چلا کٹن تو پہلا ایک دائرہ ایسا لا دے، رسی لے کے یا کم از کم وہ سوٹی لے کے نا ایک دائرہ مٹی دے اوتے لا دے تو او دے وچ کھلو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. وہ جڑا دائرہ ہوندا ہے نا چلا لان تو پہلا اونوں کہندے نے حصار. دائرہ لا دینا او دا فائدہ کی ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم دی تلاوت جو کرتے ہیں تو کوئی بھی جو بیرونی ان کی بدنما چیزیں ہوتی ہیں، کوئی جن یا بھوت، وہ اس دائرے میں آ نہیں سکتا. کیونکہ چلا کاٹوں کے بیرونی جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی بلائیں ہوتی ہیں، وہ اس پہ حملہ آور ہوتی ہیں. تو بابے جو چلا کاٹتے ہیں وہ دائرہ لگا کے قرآن کریم کی کچھ مخصوص آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ جب میں عبادت کر رہا ہوں، جب میں ذکر کر رہا ہوں تو کوئی بیرونی جو ہے وہ جن یا بھوت یا اس طرح کی کوئی چیز اس پہ حملہ آور نہ ہو سکے، اس دائرے کے اندر نہیں آتی. اس کو کہتے ہیں انما. ارے اگر عام شخص قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایک دائرہ لگا دے تو کوئی باہر والی چیز اندر آ نہیں سکتی. تو رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ دائرہ کسی شخص نے نہیں لگایا، اور یہاں پہ قرآن صرف نہیں پڑھا گیا بلکہ رب ذوالجلال نے خود حصار قائم کر کے فرما دیا اب اہل بیت کے قریب ہر قسم کی نجاست آ سکتی. کسی طرح کی نجاست جو ہے وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی ہے. اہل بیت ہر حال میں پاک رہتے ہیں، ہر حال میں ان کی کوئی حالت بھی جو ہے وہ معاذ اللہ نجاست کی ہو سکتی نہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ دائرہ میرے رب نے لگا. انما کلمہ حسر ہے. سامعین ذی وقار یاد رکھیے گا، یہ صرف جذباتی بات نہیں میں کر رہا. یاد رکھیے جب کوئی عورت بچے کو جنم دیتی ہے، اس کی جو وہ کیفیات حیض و نفاس کی کیفیات ہیں، ان حالت میں عورت جو ہوتی ہے وہ ظاہری طور پہ نجاست میں ہوتی ہے. بچے کو جنم دینے کے بعد کم و بیش 40 روز تک وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، وہ نماز ادا نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ وہ حالت اس کی نجاست کی ہے، وہ طہارت میں نہیں ہوتی ہے. دنیا کی ہر عورت کے لیے قانون یہ ہے بچے کو جنم دے تو کم و بیش 40 روز تک وہ قرآن پکڑ نہیں سکتی ہے، وہ نماز ادا نہیں کر سکتی ہے. یہ قانون ہر عورت کے لیے ہے. مگر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارے میرے مصطفیٰ کے گھر والے یہ ہیں کہ میرے نبی کی پاک بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ادھر مولا حسن المجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے. ارے اگلے لمحے میری سیدہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتاتی ہے جس حال میں ہر عورت ناپاک ہے مصطفیٰ کے گھر والے تب بھی پاک رہے. جس حال میں ہر عورت ناپاک ہے مصطفیٰ کے گھر والے تب بھی، اونچا بولو، تب بھی پاک رہتے. ان کی کوئی حالت بھی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ ناپاکی کی حالت اول تو جا نہیں سکتی. اگر بفرض محال چلی جائے، بفرض محال اگر ایسا ہو جائے تو وہ حالت بھی ان کو ناپاک نہیں کرتی بلکہ وہ حالت خود پاک ہو جائے. کیوں پاک ہوتی ہے؟ کیونکہ دائرہ میرے رب نے لگا، پاک میرے رب نے رکھا. سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈلے ہیں. مل کے میرے ساتھ کہیں سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈلے ہیں. کوئی شخص چپ کر کے
نہ پڑے، خاموش نہ بیٹھو، سب میرے ساتھ کہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈلے ہیں، سب آیا تطہیر کے سائے میں پلے ہیں۔ ابھی بھی سب کی آواز نہیں، جو نبی کا غلام ہے، جو اہل بیت کو ماننے والا ہے، یہ اہمیت اہل بیت کو سمجھو۔ کسی حال میں بھی نہ پاک نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی کے گھر والے بالخصوص پنج تن پاک، سب میرے ساتھ کہیں سب آئے تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، سانچے میں مشیت کے وہ افراد ڈلے ہیں، اوہ سب آئے تطہیر کے سائے میں پلے ہیں۔ ہر حال میں میرے نبی کی اہل بیت پاک ہے، کوئی حالت بھی ان کو ناپاک نہیں کر سکتی ہے۔ جب ساری عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، میرے نبی کی صاحبزادی حضرت سیدہ پاک نبی کی پاک بطول بیٹی امام حسن و مجتبی کی ولادت کے فوری بعد اگلے لمحے مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتاتی ہیں اور یہ سمجھ آتی ہے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور رب نے پاک ہی نہیں کیا بلکہ پاک رکھنے کا حق ادا کیا ہے۔ صرف پاک نہیں رکھا، پاک رکھنے کا۔ جب ہر مرد ناپاک ہوتا ہے، حالت جنابت اس پہ غسل لازم ہے۔ خبردار تم مسجد میں حالت میں جا سکتے نہیں ہو، پہلے غسل کرو، پہلے پاک ہو جاؤ، پھر مسجد میں جانا۔ میں مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگو، اس مسجد میں میں، میرا علی، میری فاطمہ، میرا حسن و حسین، فرمایا اس حال میں بھی مسجد آ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس حال میں ہر مرد ناپاک ہوتا ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ تب بھی پاک رہتا ہے۔ ان کی یہ حالت بھی پاک ہوتی ہے، ان کی یہ حالت بھی پاک ہوتی ہے۔ پہلا شاعر تسی کسے نامعلوم شاعر دا کلام میں سنایا تے شاعر نہیں بولے، ان میں اس معلوم شاعر دا کلام سنان لگا جدے تو بغیر آج دی سنیت مکمل ہی نہیں ہوئی۔ وہ دا نائیں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مجدد میت حاضرہ، مجتہد فی الفقہ، حضرت امام شاہ رضا خان بریلوی آ جایا اپنی فکر رضا بھی سن لے، میرے امام اہل سنت دا عقیدہ بھی سن لے، میرے نبی دے گھر والیاں دی طہارت اور پاکیزگی کی ہے۔ آپ فرماندے پہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین سب گھرانہ۔ جڑے بیلی میرے کرسیاں تے بیٹھے ہوئے، ایک کرسی بھی نبی دے ذکر نہ لب دیئے، ورنہ مینوں کوئی ایتھے بین نہ دینا، تسی بھی نبی دے ذکر دی وجہ تو بیٹھے ہوئے ہو۔ مل کے میرے نال آکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ اور جڑے پیچھے دو مولانا حضرات نے تسی حوصلہ افزائی واسطے پڑھ لو تو ہے سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسلیں پاک میں ہے، تیری نسلیں۔ مل کے میرے نعرہ کھو تیری دھیان بھی میرے ابھی تو میں پیسے سنتا ہوں کوئی بیٹھا پیسے کٹر لگے مینو لبنے لے تیرے تو نہیں لبنے، وہ پیسے کٹر لگے ادھر دیکھا ادھر پیسے لینے ہوتے ہیں ذکر بھی کرنا پڑیں تیرے میں دے کے ٹورا گا اچھی بول مل کے میرے نالا کھو تو ہے سب گھرانہ تو ہے
حسن دا غلام ہے پھر اہل بیت دا کمی ہے آواز بلند رکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نوری کا اور فکر رضا نو بھی سمجھو امام اہل سنت نے نہیں آکھیا صرف پنج دن دی گل نہیں کی تھی آپ فرمانے میں پہ تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے مطلب بے سیدہ زہرا بھی پاک ہے مولا علی مولا حسن مولا حسین صرف پنج دن نہیں آکھیا تیری نسل پاک امام زین العابدین بھی پاک ہے امام جعفر امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام و تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نوری کا کیونکہ تو ہے نوری تیرا سب گھرانا سامی نے جیوے کارنس کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے نجاست نو روک دیتا خبردار کسے حال اندر بھی میرے نبی دی اہل بیت نہ پاک ہو ہی نہیں سکتے نبی دی اہل بیت نہ پاک ہو ہی نہیں سکتے اللہ نے امکان ہی ختم کر دیا ہر حال میں پاک ہے ہر حال میں پاک ایک مسئلے کی میں مسئلے دی وضاحت کرنے لگا تو جو ہے تو جو ہے ہر حال میں بولو نا یار ہر حال میں پاک میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا میں احترام کردے ہویا سبقت لسانی سمجھنا یا اجتہادی خطا سمجھنا یا میں سمجھنا کہ مسئلے دا پتہ کچھ ساڑھے دوستہ نے کیا کہ جی جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئی تو نماز کی کیفیت نہیں تھی وضو کی حالت ایسی تھی کہ طہارت وضو ہو نہیں سکتا تھا یا وضو تھا نہیں پانی نہیں تھا بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا اور اہل بیت کی اہمیت کو بھی سمجھیے گا شاہ جی وہ میدان کربلا میں نماز عصر یہ کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ آپ نے باقاعدہ نماز عصر ادا کی ہو عصر کا وقت تھا امام علی مقام شہادت سے پہلے جب دیکھا تو آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا یہ ہے مولا حسین کی شاہ کسی نے نہیں لکھا نہ کسی سنی نے دعویٰ کیا جی آپ نے تکبیر وقوائی تے رکعتاں شروع کی دیا ایک کسی نے لکھیا لہذا اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے سجدے کی حالت میں میرے امام کے سر کو قلم کیا گیا امام کی شہادت کی لیکن اس سے پہلی بات کی وضاحت یہ ہے کہ جی وہ وضو اور طہارت کی کیفیت نہیں تھی تو میں اس پہ یہ عرض کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیونکہ میں کسی کو بد نیت نہیں سمجھتا سنی کیونکہ رولا ہی آج کل پیا ہوئے اسی اندر تے فتوہ لانے ظاہر دی گل ہی نہیں کرتے یاد رکھنا اگر کوئی کہے کہ اہل بیت حضرت مولا حسین کا وضو نہیں تھا تو کتابوں میں سب میں لکھا ہے امام علی مقام نے تیمم فرمایا اور تیمم جو ہے وہ وضو کا بدل ہوتا ہے اگر میں اور آپ مٹی اور ریت پہ تیمم کریں پانی میسر نہ ہو تو کیا مفتی صاحب سے پوچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں بعد از تیمم وہ طہارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا میرے امام علی مقام نے کربلا میں تیمم فرمایا اور نماز کیونکہ جمعے کا دن تھا آپ مسافر تھے ظہر کا وقت تھا آپ نے صلاۃ الخوف ادا کی یہ سب کتابوں میں لکھا ہے اب رہ گئی بات میں پھر واپس بات کرتا ہوں کہ وہ تیمم یاد رکھیے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑی توجہ سے سنیے گا مٹی ہو یا ریت ہو یا کوئی بھی ایسی جنس جو زمین کی جنس سے ہے اس پہ تیمم کریں تو وہ مٹی اور ریت ہمیں پاک کرتی ہے ہمیں پاک کرتی ہے مگر کسی صورت میں وہ مٹی بھی ناپاک ہو سکتی ہے
وہ ریت بھی ناپاک ہو سکتی ہے، وہ مٹی وہ ریت جو ہمیں تیمم کے ذریعے سے پاک کرتی ہے، وہ کسی نہ کسی حالت میں مٹی ہو یا ریت ہو، حتیٰ کہ پانی بھی جس کو غسل کرنے سے، جس کے وضو کرنے سے ہمیں طہارت ملتی ہے، وہ پانی بھی کسی نہ کسی حال میں ناپاک ہو سکتا ہے، وہ مٹی ناپاک ہو سکتی ہے، وہ ریت ناپاک ہو سکتی ہے۔ مگر میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، میرے امام نے تیمم فرمایا اور وہ تیمم میرے مصطفیٰ کی شریعت کے تابع تھا، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے تابع تھا، وہ اتباع رسول میں تھا، وہ اطاعت رسول میں تھا۔ میرے حسین نے قانون کو پورا کیا اور تیمم کر کے نانے کی امت کو بتایا کہ میں بھی اپنے نانے کی اتباع کرتا ہوں، مگر مجھ میں اور آپ میں اور حسین کے تیمم میں فرق یہ ہے، ارے ہم تیمم کر کے ارے ریت ہمیں پاک کرتی ہے، جب حسین نے ریت کو ہاتھ لگایا تو ریت نے نہیں، میرے حسین نے ریت کو پاک میرے حسین نے ریت کو پاک کیا، کیونکہ وہ ریت وہ مٹی وہ پانی ناپاک ہو سکتا ہے۔ ادھر رب نے فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے ریت اور مٹی اور پانی کو اللہ نے ہر حال میں پاک رہنے کا حکم نہیں دیا، میرے حسین کو رب نے ہر حال میں پاک رکھ دیا۔ اس لیے یہ بات کرنا میں سمجھ میری عقل سے جو ہے وہ ماورا ہے کہ ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ دوسری بات یہ جو شاجی خون وگے تے وضو نہیں رہندا تے تیمم کتھے رہ گیا، اے ہو جا ایک سکالر بھی جم پیا، انہیں کہا شاجی جو تو وضو نہیں رہندا خون وگے کیونکہ خون حرام ہوندا ہے، قرآن آندا ہے پیا۔ سنو یہ تیرا اور میرا خون ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ کا خون مبارک باؤل ایک سی برتن ایک سی ایک صحابی نے اتنا فرمایا لو سوٹا ہو، میرے نبی نے صحابی جو پیالہ پکڑیا تے جا کے سوٹن لگے تے خیال آیا خون مصطفیٰ ہوئے تے ہمیں سوٹا خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تے ہمیں سوٹا اور صحابی نے ہونٹا نو لگایا تے پی گئے۔ اگر کوئی انہوں جڑا حرام سمجھ کے پیئے تے گناہ گار، اگر انہوں حلال سمجھ کے پیئے تے حرام نو حلال قرار دیندہ ہے، کافر ہوندہ ہے۔ میرے نبی کے صحابی نے مصطفیٰ علیہ السلام کا خون مبارک پیا۔ ہر شخص کا خون حرام ہے، ہر شخص کا خون جو ہے وہ ناپاک ہے، حرام ہے، مگر نبی کے صحابی نے نہ صرف پیا، واپس آئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پھینک کے آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ خون آپ کا ہو اور اس طرح پھینک کے آ جاؤں؟ کملی والے نہیں، فرمایا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ پی گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جا تجھ پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام۔ اے جے نبی دا خون تے حسین اندر خون کی دا حسین دا خون بھی ہوئے نا تے طہارت نہیں مکدی، ہر حال میں پاک، ہر حال میں ہر حال جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت پاک ہے، کیونکہ قرآن آندہ ہے پیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوبارہ اللہ کا قرآن پڑھنا پہ رب ذوالجلال نے اہل بیت کریم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساریاں نجاستاں دور فرما دیتیاں، انہوں نے پاک رکھیا جی میں پاک رکھن دا حق ہے۔ میں نہیں آندا کسے مفتی دا فتوہ نہیں، ادھر تے بحث دی گنجائش بھی نہیں، اللہ دا قرآن قطعی الدلالہ نص قطعی اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے اللہ نے انہوں نے انج پاک کیتا ہے۔ پھر امام اہل سنت دوجی وضاحت آپ دا منظوم ترجمہ پیش کر دینا، یا رب العالمین فرمایا سارے نبی دے گھر والے پاک، پھر کیوں نہ آکھیا بے تطہیر سے جن کے پودے جمے۔ حالوی اللہ فکر دی سمجھ نہیں آئی، یہ ترجمہ ہی سمجھ لینا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے۔
سارے دے پودے آپ تطہیر نال نہیں جمدے اے میرے نبی دی اہل بیت اللہ حضرت دی فکر ہے مل کے میرے نال آکھیا جی آپ تطہیر سے جن کے پودے جمے آپ تطہیر سے جن میں تاں یا ادھی راتی تقریر نہیں کرنی چاہیے ساڈی سنیاں دی ادھی تقریر تواڈے ترلیاں چ لنگ جاندی حالے میرے تو بعد ساڈے پاکستان دے عظیم نعت خان خالد حسین علی صاحب وہ بھی موجود نے تے او میں سمجھ آوندی ہے پئی تسی میری علی نہیں بولدے تو جی میرے تو بھی شریف آدمی ہے میں تے پھر جوڈو کاٹا کھیل لینا تے انہاں میں لگدا وہ صرف انہاں ذکر ہی کردے میں دنیا داری بھی کر لینا تے تسی میرے اگے میرا بولدے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں انج نہیں سبحان اللہ ہن جنی اونچی سبحان اللہ کی ہے اونی اونچی پڑھنا سبحان اللہ تے جے نہیں پڑھنا تے مینوں پہلے ہی علامہ تاکہ میں علامہ نہ لے کے جاواں پیرا انہاں آکھے پہلا نہ شاہ جی ستے پہ بھی ہوئے تے جگا کے جایا جی تے ہن تے مینوں تانوں لوڑیاں دینیاں پینیاں مل کے میرے نال کھویا بے تطہیر سے جینے نہیں ہوندہ تے سن کے میرے نال پڑھیا جائے مگر بغیر پڑھن کو گزارا نہیں آپ تطہیر سے جنے کے پودے اور جڑے لال پگڑی والے مولانا تسی میں تہاڈے ال بینا پیا اللہ تانوں ڈبل جلسہ دینا ہے ایک میرے کہن تے تہاڈے پڑھن تے اونچی میرے نال آکھو آپ تطہیر سے جنے آپ تطہیر سے جن کے بولے اس ریاض سے نجابت کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اس ریاض سے نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض سے نجابت پہ لاکھوں سلام الہی بہن کے بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت اولاد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول سریاز نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام بیتم شہید کو پانچ ہے مقصود کائنات بیتم شہید کو پانچ ہے مقصود کائنات حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی اور فاطمہ علی اور فاطمہ علی اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض نجابت آپ تطہیر سے جن کے پودے جمے آپ تطہیر سے جن کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض
نبی کے اہل بیت ہر قسم کی نجاست سے اللہ نے دور بھی نجاست کو کیا اور پاک بھی رکھا جیسے پاک رکھنے کا اہمیت دے والے نال ویسے تے ساری فضیلتاں تے شاناں تے اہمیتاں ہی نہیں مگر اہمیت لفظ بھی چھوٹا ہے انہاں دی شان وہ تو بھی بولا بلکہ لفظ جو ان کی شان میں بولا جاتا ہے وہ لفظ اپنی عزت کو بڑھا دیتا ہے جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے میں آپ کو ایک صرف حوالے سے کیونکہ میں نہیں چاہتا میں بہت طویل گفتگو کراں کیونکہ کئی بیلیوں نے فجر دی اذان ہونی انہوں نیند چوکھی آ جاتی میرا دل ہے کہ نیند تو پہلا اسی اللہ توفیق دے کہ نماز بھی پڑھی اہمیت یاد رکھنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جاگ دیو میں چیک کر لوں میرے کو ہے ایک انسٹرومنٹ میں چیک کر لینا جڑا بندہ اکھاں میں کھلی ہوں تے ستا ہو گئی میں چیک کر لینا سارے جاگ دیو کوئی ستا دے نہیں جڑا رہا ستے ہاتھ کھڑا کرو کوئی پورے مجموعے کوئی گل نہیں ان ایک دی خیر استثناء ایکسیپشن از آلویز دیئر تو کوئی گل نہیں ہون دماغ بھی جاگتے ہیں اگے اس کے وقت جاگتے ہیں تو ہے توجہ ہے سیدنا آدم ایک میں مسئلہ کرنا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ تے ساڑیاں ساریاں زندگی دی اہمیت ہی نبی دی اہل بیت میں صرف ایک حوالے نال عرض کراں گا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ایک مسئلے دا حل سے دوستو بعد اہمیت مسئلہ پہلا سمجھ لینا رب ذوالجلال نے فرمایا اس درخت دے قریب نہیں جانا حاضر ہی شاجرہ اے جرا درخت دے قریب نہیں جانا اگر چلے گئے فتقون من الظالمین آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے قرآن نے کہا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام گئے بولو گئے شیطان نے لفظ دی قرآن کہتا فضل اللہ شیطان وہ بھی کھاتے آدم دینے شیطان کے اب یہاں پہ ایک بات صرف کروں گا کہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں جو انسانوں میں غیر نبی معصوم نہیں محفوظ ہو سکتے ہیں جیسے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ خدا کے نیک بندے بڑی توجہ سے جو معصوم ہوتے ہیں نا وہاں پہ خطا کا امکان بھی نہیں ہوتا جو محفوظ ہوتے ہیں امکان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ ان سے وقوع نہیں ہونے دیتا بات سمجھ رہے ہیں آپ جو معصوم عن الخطا ہے وہاں پہ امکان خطا بھی نہیں ہوتا اور جو محفوظ عن الخطا ہوتا ہے امکان تو ہوتا ہے مگر رب ان کو اپنے فضل سے وقوع نہیں ہونے دیتا بالخصوص پانچتن پاک اور خلفائے راشدین بالخصوص میں محفوظ کی بات کر رہا ہوں اب ہمارے دوستوں جب تعویل کی نا خطا تو سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت کو جو کنز الایمان کے ترجمے پہ تھا کہ جی سید صاحب نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی لکھی ہے یاد رکھیے گا میں طالب علم ہوں اگر میں اس معاملے میں غلط ہوں آج یا جب بھی کبھی ہو میں اگر اس بات میں غلط ہوں تو میں رجوع کے لیے تیار میں پہلے بات کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا اگر آپ کہیں جی مکان کیونکہ شرع قائد نسخیہ میں یہ لکھا ہے کہ بعض نے بحث کرتے ہوئے لکھا کہ انبیاء اعلان نبوت سے پہلے ممکنات میں ہیں لیکن اعلان نبوت کے بعد نہیں ہوتی یہ لمبی بحثیں ہیں ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ قول پہ عقیدہ نہیں پیش کیا جاتا مختار مذہب پہ پیش کیا جاتا ہے قول تو ہر طرح کا مل جاتا ہے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے وہ اجتہادی خطا بھی نہیں تھی میں یہ حق رکھتا ہوں کہنے کا میں سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کر سکتا ہوں سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف میں نہیں کر سکتا اگر کوئی کہے شاجر لکھا ہے تو کہنے میں حرج کیا ہے تو لکھا تو یہ بھی ہے انما انا بشر مثلکم یہی تو ہمارا جھگڑا تھا ان سے کہ قرآن میں لکھا تو ہے ہم کہہ سکتے نہیں
قرآن میں تو لکھا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر یہ کہیں کہ شاہ جی بات یاد رکھیے گا، رب نے جرم وہ ہے، خطا وہ ہے جو رب کی رضا کے خلاف. اگر رب کی رضا کے مطابق ہے تو بظاہر صورت میں نظر آتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی ہے. رب نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا کس لیے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. رب نے بنایا تھا زمین کے لیے، اور رکھا کہاں پہ؟ جنت میں. تو اب جنت سے زمین پہ آنے کے لیے رضا یہ تھی چلے جانا، حکم یہ تھا بظاہر نہ جانا. تو آدم کا زمین پہ آنا رب کی رضا کے خلاف نہیں تھا، اس لیے خطا ہو سکتی نہیں ہے. اب اس کی ایک میں مثال آپ کو دوں گا، یہ بات آپ صحیح سمجھے نہیں ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے. وہ کشتی کو توڑا، دیوار کو بنایا، اوتھے ایک منڈا سی تے حضرت خضر نے چنڈ ماری تے منڈا مار دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے پیارے خضر آئے کی تئی نفسن زکیہ، بے گناہ مار دیتا. اب شریعت موسوی میں کسی کا، اور آج بھی کسی کا قتل کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ خطا ہے کہ نہیں؟ خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا کہ نہیں؟ بولو. حضرت موسیٰ بولے کہ نہیں کہ یہ کیا کیا؟ نفسن زکیہ، بے گناہ بچے کو قتل کر دیا، مار دیا. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صورت میں قتل تھا. کوئی مفتی مجھے لکھ کے دیتے رب کی بارگاہ میں وہ قتل تھا؟ کوئی مفتی. جب موسیٰ نے کہہ بھی دیا کہ یہ کیا کیا، بغیر گناہ کے بچے کو مار دیا، لیکن وہ رب کی بارگاہ میں قتل نہیں ہے، خطا نہیں ہے، گناہ معاذ اللہ نہیں ہے، کیونکہ صورت میں نظر آتا ہے رب کی رضا کے ساتھ ہوا. اگر انج دے قتل ہون لگن تو اسرائیل دے پرچے بڑے ہون. روز بندے مارتا ہے، روز عوض کرتا ہے، مگر اسرائیل تے قتل دا مقدمہ نہیں، کیونکہ رب دی رضا دے مطابق ہے. میں کہوں دنیاوی مثال دے دیں، اللہ معاف فرمائے کوئی بندہ کسی نے قتل کرے مجرم ہے کہ نہیں؟ 302 دا پرچہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ ہوندا ہے؟ بولو کہ صحیح ہے. کسی نے مارے تے قتل دا پرچہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ 302 لگ دی کہ نہیں؟ پھانسی چڑھ دے کہ نہیں؟ جو کسی کو مارے گا وہ 302 کا مجرم ہے، قاتل ہے. تے جلاد روز پھٹے چڑھ دے. کوئی بندہ من جلاد دے خلاف جنہیں پوٹوں نے پھانسی لایا ہو دے خلاف 302 دا پرچہ کرا کر انہیں بندہ نہیں ماریا، روز نہیں ہوندا. جلاد دے خلاف پرچہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ قانون کی طاقت کھڑی ہے، آئین اس کو اجازت دیتا ہے. ہائی کورٹ کا جج یا سیشن کورٹ یا سپریم کورٹ کنفرم کرتی ہے ہینگ ٹل ڈیتھ، اس کو سزائے موت دے دی جائے. وقت کا تعین ہے، جگہ لکھی جاتی ہے، جلاد کو حکم ہوتا ہے اس کو پھانسی کی سزا دو. لیکن وہ جلاد بظاہر صورت میں قتل کرتا ہے، مگر آئین کے تحت اس پہ قتل کا پرچہ نہیں ہوتا، کیونکہ آئین کی طاقت، ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے مثال دی تاکہ بات کو سمجھیں. ارے ظاہراً صورت میں جلاد قاتل نظر آتا ہے، مگر قانون کی نظر میں وہ قاتل نہیں ہے. ارے کچھ اعمال ایسے ہیں جو صورت میں نظر آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں خطا ہوتی رب کی بارگاہ میں نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام کا وہ عمل رب کی بارگاہ میں نہیں. رہ گئی بات وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ میرے آدم کی عجز و انکساری تھی. اور انبیاء کے ایسے معاملات مسلط تبلیغی کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اگر غلطی ہو جائے تو معافی منگنی کی نہیں. یہ الفاظ ان کی عجز و انکساری پہ ہیں اور اپنے اولاد آدم کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے ہے. ورنہ ہمیں کیسے پتہ؟ میرے کریم آقا علیہ السلام انہاں نبی پاک نے 4 رکعتاں پڑھاندے سن، نماز پڑھاندے پہ 4 دی بجائے سونے نبی نے 5 پڑھائی ہیں. پچھو کوئی سیابی نہیں بولیا ایتھے مولوی بول جائے مسیحوں ہی کر دیں. حالانکہ وہ بھی مولوی نہیں بندہ ہی سمجھیا کرو، وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے. مولوی کئی تھا تو میں قصور دے علاقے شاہ جی جلسے پہ گیا تو ایک مولوی صاحب میں ملے تو پہلا میں ملے ادھر کی تاندلے آلے. میں کہا مولوی جی تسی تو اٹھے ہوندے سو، شاہ جی انہیں کٹ دیتا ہے. میں کہا کیوں کٹیا؟ انہیں کہا شاہ جی میرے آگے سورے تو جو سورے آ جانا ایمرجنسی تو بڑی لگ دی
تے شاہ جی میں بھج کے پگ بنن تو بغیر بوتلاں لین ٹر گیا پنڈ چ رولا پی گیا مولوی پھٹ گیا ننگے سر پھردا ہے اللہ دے بندے مولوی بھی انسان ہوندے جے ایک فرض واجب نہیں راتی سوتے ہیں کوئی پگ بن کی سونا ہے تو سر کدی ننگا ہو جاتی اجازت دے دیا کرو آپ ہمیں بغیر کپڑے ہو لگے پھر مولوی سر تو پگ نہ لائے صدقے جاواں سنیو تو ہے توجہ سورت میں نظر آتے ہیں میرے نبی نے 4 دی بجائے 5 پڑھائیاں کسے صحابی نہیں آکھے اللہ اکبر کسے نہیں آکھے سبحان اللہ سارے صحابہ جو میرے نبی نے سلام پھیری نا کملی والیا آج تو بعد 5 ہی پڑھنی ہے وہاں میرے نبی نے یہ فرمایا تھا انما انا بشر مثلکم میرے نبی پہ وہ کیفیت خدا کی طرف سے طاری کی گئی اس عمل کو معاذ اللہ ہم نبی کی خطا نہیں کہیں گے وہ اللہ نے طاری کی کیوں کہ وہ نبی پہ ایسی کیفیت کا طاری ہونا امت کے لیے سبق تعلیم اور شریعت کی تکمیل تھی اس کو ہم معاذ اللہ خطا نہیں کہیں گے کیونکہ نبی کا اس نماز میں اس طرح 5 پڑھا دینا ہمارے لیے شریعت کی تکمیل تھی کہ اسی بھول جائیے تو پتہ تے لگے نماز تو سجدہ صاحب یا نماز دی کیفیت یہ سب شریعت کی تکمیل ہوتی ہے تو نبی کے بعض معاملات کو تم خطا نہیں کہہ سکتے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھی میں نے وہ خطا کے والے سے بات کی یاد رکھیے گا کچھ چیزیں صورت میں نظر آتی ہیں حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں اب رہ گئی بات کہ آدم علیہ السلام چلے گئے 350 سال دعا مانگتے رہے نبی نے فرمایا جڑا سچے دل نال ایک باری توبہ کرے رب دے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے ہے دل توبہ تے رب دے سارے پچھلے گناہ معاف ایک باری سچے دل تے آدم کو ایک باری منگی معافی 350 سال قرآن گواہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 350 سال اپنی بارگاہ چرز کر دینے پہ بار بار اپنی بارگاہ چادر پہ ربانا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من سبحان اللہ میں دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھنا سیدنا آدم علیہ السلام دی دعا قرآن ذکر کر دے پیا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 350 سال رب دی بارگاہ چرز کر دینے پہ یا رب العالمین میں معاف فرما دے میں گھاٹے والا میں خسارے والا اے میرے مولا میں معاف فرما دے ایک بڑی جڑا سچے دل نال توبہ کرے میرا اللہ دے سارے گناہ معاف فرما لے آدم علیہ السلام تو زیادہ سچا دل کی رائے مگر 350 سال کریا ازاری کرتے رہے زارو قطار رب دی بارگاہ چلوندے رہے مگر معافی جڑی قبول نہیں توبہ قبول نہیں ایک پہلی گل یاد رکھیا جے اے رونا سایہ نہیں اللہ نے آدم دے مزید درجات بلند کر دیتے مگر یا رب العالمین جڑا ایک باری توبہ کرے وہ دیتے سارے معاف ہوندے نے آدم علیہ السلام نو 350 سال کیوں رلایا حکمت جڑی سمجھ ہوندی ہے یاد رکھیا جے وہ جڑا معافی منگنا یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے رب آندا جڑا منگے میں معاف کرنا مگر آدم دی طریقہ سکھ لو آدم دی تعلیم دتی ہوئی سکھ لو آدم دا عمل بھی امت دی تعلیم واسطے وے جڑے آدم آدمیت دی تعلیم واسطے اے میرے مولا ایک باری معافی منگی مولا تو جان نے آدم علیہ السلام نے انجلے شانہ کیوں نہیں پہلا دیتیاں فرمایا یاد رکھیا جے پھر آدم اللہ نے الفاظ سکھائے الفاظ سکھان تو بعد فرمایا ان پیارے آدم میری بارگاہ چرز کر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ درج کر دے در منصور کے اندر ایک دن خیال آیا سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا منگی یا رب بحق محمد وآل محمد
یا رب العالمین تینوں نبی تے نبی دی آل دا واسطہ یا رب حق محمد و آل محمد استغفر لی یا رب العالمین آدم علیہ السلام کی یہ بات یہ توبہ پہلے دن قبول کیوں نہیں کی؟ فرمائے اس لیے تاکہ اولاد آدم کو پتا چل جائے لوگ لاکھوں کا اجتماع کریں گے مجھ سے معافیاں مانگیں گے پھر گڑائیں گے روئیں گے بڑی گریہ ازاری کریں گے مگر میں توبہ اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک اپنے باپ ابو البشر کی سنت کو پورا نہ کرے ارے تیرا لاکھوں کا رونا اس وقت تک قبول نہیں جب تک باقی مصطفیٰ کی آل کی نسبت سے نہ اب سمجھ آئی اہمیت اہل بیت رسول کیا ہے کہ آدم علیہ السلام دے ذریعے اپنے تعلیمات امیت نو دیتی ورنہ پہلے دن ہی توبہ قبول ہو جاتی فرمایا نہیں میں لکھاں کروڑاں دے جلسے کر کے رو رو کے مر جان دے ہو نہیں پہلے دن تو کہہ دے یا اللہ تینوں نبی تے نبی دی آل دا واسطہ یا رب العالمین میری توبہ قبول کر لے دنیا دیاں نعمتاں لگنے جنت دی بشارتاں لگنے جنت داخلہ لگے مگر دنیا تے تیری توبہ دی قبولیت دی وجہ میرا نبی تے نبی دی اہل بیت پھر کیوں نہ آکھیے دے دی گل مکانیا نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنیے احمد علی حاکم نے بڑا ترجمہ کیتا ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنیے حشر ہے آمینا تیرے لال تے مکنی مل کے ہاتھ چکے میرے نالا کو جڑا رب دی بارگاہ توبہ کرنا چاہتا ہے اے رحمتاں نبی برسا مولا کھیتی ہرس امید والی تری کر دے بل سک گئی ہرس امید والی بھی رحمتاں دا پاکے ہری کر دے نیکی نہیں نیکی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری مل کے میرے نالا کھونا دینے نہ مہینے تے نہ سال تے مکنیے گل حشر نو ہے آمینا گل حشر نو ہے آمینا تیرے لال تے تیرے لال تے تیرے لال تے مکنیے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا گل حشر نو ہے آمینا تیرے تیرے لال تے مکنیے بلکہ میرے والد کریم تاجدار حافظ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان نے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے قہر و غضب میرا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے سنا دو جو کہہ دو گے وہی اب یار کریں گے نہ دن نہ مہینے نہ سال مکنی گل حشر نو ہے آمینا تیرے لال تے کنڈ کرنا تو پنجان کنڈ کرنا تو پنجان منن والے اسی سنی باران دے بھی منن والے کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑنا اچھی میرے نالا کو پھر میں شیر تیرا سنو سید دیجے دی وضاحت ہوئے گی کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑنا باران منہ موڑنا باران دوبارہ سن کے میرے نال پڑی آجے کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑ نہ چارہ تو پھر تیجی ورہ میرے نال پڑے آجے کنڈ کرنا تو پنجان
جنتی ہے مل گیا کھوٹنڈ کرنا تو بن جا موڑ نہ بارا تو نہ چارا تو نہ یارا تو کیونکہ جنت تے جہنم میں گلیال تے مکنی ہے آنکھوں کے ساتھ نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے اشرا مبشرہ جنتی صحابی نے یقیناً جنتی نے میرے نبی دے اللہ نے جنتیاں بشارتاں دیتیاں ہوئیاں نے انہاں نے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں مگر کربلا دے میدان اندر انہاں دا سگا بیٹا عمر ابن سعد یزیدیاں نے نام ڈالیا نبی دی آل دا دشمن ہویا باپ جنتی ہے پتر جہنمی بن گیا کیونکہ کلیال تے مکنی باپ دا پتر جہنمی ہے ادھر ہرنو کوئی نہیں جاندا ہرنے باپ نو کوئی نہیں جاندا مگر جہنمیاں دی فوج دا سپاہ سالار یزیدیت چھڈی حسین دا غلام بنیا ہر جنتی ہو گیا کیونکہ کر لیا برادران اسلام یاد رکھنا اہمیت اہل بیت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری توبہ ہماری بخشش کا ذریعہ نبی اور نبی کی آل ہے صحابہ کا احترام ہے مگر نبی نے فرمایا دو چیزیں چھڑ کے چلنا قرآن چھڑ کے چلنا تے آل چھڑ کے چلنا قرآن چھڑ کے چلنا تے آل چھڑ کے چلنا یاد رکھے آجے پیر بیٹھے نے بڑا بڑا آستانہ ہے مگر رب دی عزت دی قسم جیڑا آستانہ حسینی نہیں نہ وہ آستانہ ہے جس کا تعلق مولا حسین سے نہیں ہے بلکہ وقت دا غوث تے خطب بھی ہوئے نا تے نبی دی اہل بیت دا نبی دی آل دا احترام نہ کرے تے غوثیت بھی نہیں دی پوری ذمہ داری نہ گل کرنا پڑا اور آخری سید جدو ہونا ہے نا امام محمد مہدی علیہ السلام میرا وقت نہیں اور میں بھی داستا کہ بیعت تک اصل ہے بیعت کی نو کہندے یہ ہمارے بزرگوں نے جو بیعت لی ہے نا وہ اسی چیز کی بیعت کی جس طرح میرے نبی خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح امام محمد مہدی علیہ السلام خاتم الخلفاء جب امام مہدی آئیں گے نا کہ کوئی نقشبندی قادری چشتی سوربردی سچے ہوئی ہونے جڑے مہدی دے نال ہوں گے سب آستانے اللہ کرے کوئی پہلا بھی مہدی دا غلام آ جائے جڑا سانو آج بھی سنیاں نو کٹھیاں کرتے ہیں مگر تب جب آئیں گے امام مہدی علیہ السلام تو سب سنی نبی کے غلام ایک جگہ ہوں گے سب ایک جگہ ہوں گے تب پتا چلے گا نبی کی آل کی اہمیت کیا ہے نبی کی اہل بیت اور آل کے بغیر کوئی آستانہ نہیں کوئی ولایت نہیں ان کا سید تے گناہگار بھی ہوگے نا تے تاڑے تے عزت لازم ہے بزرگ تے ہی فرمانے ہوں دے سن سید گوڑ دی روڑی ہوں دے جدنوں چک مارو مٹھی ہوں دی اس کے عمل کی وجہ سے عزت نہیں اس کے نسب کی وجہ سے عزت ہے اب اس پہ جگ وقت نہیں ہے پیغام صرف یہ ہے منو دست و دامانے ہماری دنیا کی نعمتیں دنیا کی برکتیں اخروی نجات ہماری توبہ کی وجہ میرا نبی اور نبی کے اہل بیت اگر نہیں ہوگی تو دنیا میں بھی گمراہ ہے آخرت میں بیڑا غرق سامعین ذی وقار انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں اللہ پاک اس سے پاک تقریب کو یقیناً نبی کا ذکر ہوا نبی کی آل کا ہوا اہل بیت کا ہوا یقیناً میرے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے مقبول بھی ہے اللہ بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اللہ ہمیں اپنے نبی کے صدقے دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے وما علیہ ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحبزادہ سید وسیم الحسن نقوی شاہ صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور بہت نازک ہو گیا ہے میں بلا تاخیر دعوت دے رہا